عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، بس میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے جو جینے کا طریقہ، جو دین بتایا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اصل چیز ہے اور یہی مقصد ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ذرائع ہیں۔ وہ چیزیں خواہ وہ سیاست ہو، حکومتی طاقت ہو، اقتدار ہو، مسلمانوں کا کسی ملک پر غلبہ ہو، مسلمانوں کا کسی ملک کو فتح کرنا ہو، بزرگان دین کا توسل ہو، ان کے نیکی کے ذریعے، ان کی نیک ہستی کے ذریعے دعا مانگنا ہو، یہ سب چیزیں ذرائع ہیں، اور اصل جو ہے اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ کے دین میں غفلت برت رہے ہیں اور اس دین کے معاملے کو ہلکے میں لے رہے ہیں اور زیادہ ویلو نہیں دے رہے ہیں، اہمیت نہیں دے رہے ہیں، نماز پڑھی نہ پڑھی، جھوٹ سے پرہیز کیا نہ کیا، حرام سے بچا نہ بچا، حلال کی تگ و دو کیا یا نہ کیا، اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو قرآن کریم کی ایک آیت بہت ہی ڈرا دینے والی ہے اور چوکنا کرنے والی ہے، اور اس بات کی طرف کھل کر اشارہ کر رہی ہے کہ ڈرنے کا مقام ہے۔ اگر کوئی دین کو اور عبادت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھے ہوا ہے تو وہ ڈرے، ایسے فرد کو، ایسے معاشرے کو، ایسے سوسائٹی کو، ایسے سماج کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جو لوگ جن لوگوں کو فرشتے اس حال میں، جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے اوپر بہت ظلم کیے ہوں گے، اپنے آپ پر وہ ظلم کیے ہوں گے، اللہ کی بات نہ مان کر، اللہ کی رسول کی پیاری شریعت کی کو فالو نہ کر کر، رسول اللہ کی مبارک اور پاکیزہ سنتوں بھری زندگی کو نہ گزار کر، آسان جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ چھوڑ کر، جنہوں نے اپنے اوپر سوسائٹی کے دباؤ میں، سماج کے دباؤ میں، معاشرے کے دباؤ میں، معاشرے کے چال چلن میں، معاشرے کے رواج میں کوئی کام کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور پیاری سنت کو چھوڑ کر، تو وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے فیما کنتم، کس میں تھے، کہاں تھے تم لوگ؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم لوگ تو زمین میں بہت کمزور تھے، ہم معاشی اعتبار سے کمزور تھے، اس لیے نمازوں کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا، ہم مستری تھے، اس لیے ہمارے لیے نمازوں کے لیے اور زکاتوں کے لیے اور صدقات کے لیے جو ہے پیسے نہیں تھے، ہم مفلس و محتاج تھے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکالتے، ہم اتنا مصروف تھے کہ ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالا کہ ان کو دین سکھائیں، ان کو مسلمان بنائیں اور ان کی اسلامی تربیت کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم وہاں جاتے، ہجرت کرتے، اور کچھ ہجرت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پہلے لوگوں نے ہجرت کی، کہ ہجرت بھی کی، گھر بار کو بھی چھوڑا، لیکن اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، اور وہ مقصد تھا اللہ کی عبادت۔ اتنی پیاری پیاری جگہیں مکہ اور مدینہ، مکہ اور بیت اللہ اور حرم شریف، حرم محترم، ان کو چھوڑا ان لوگوں نے محض اس لیے کہ اللہ کا جو مقصد تھا، زندگی گزارنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا
کہ اللہ کی عبادت ہو۔ جس زمانے میں ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم دندنا رہی تھی اور وہاں پر جو اللہ کا گھر تھا وہاں پر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے اور اللہ کی عبادت وہاں پر مشکل ہو رہی تھی، تو ان لوگوں کو جو ایسے محترم دیار میں، محترم گھر میں اور بیت اللہ میں کے آس پاس رہنے والے تھے، ان لوگوں نے ہجرت کی اور ان لوگوں نے وہ جو ہے غلط معاشرے کو، غلط سوسائٹی کو، غلط سماج کو چھوڑ دیا۔ تو تم لوگوں نے کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ فرشتے کہیں گے۔ اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جب کوئی جواب نہ بن پائے گا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ قرآن شریف نے کہا وساعت جہنم مسیرہ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہوں گے کسی بھی وجہ سے، سوسائٹی کے دباؤ میں، سماج کے دباؤ میں، چال چلن میں، یا پھر جو معیار چل رہا ہے، یا کسی بھی معاملے میں اگر ایسا کیا ہوگا تو فرشتے ان کو صاف صاف فرما دیں گے، کہہ دیں گے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع تھی، تم یہاں اگر تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل دشوار تھا، یہاں پر تمہیں شریعت محمدیہ کے مطابق شادی بیاہ کرنے میں دشواری تھی، تم اللہ کی زمین دیکھ لیتے، کہیں اور ہجرت کر جاتے، کہیں اور چل کر بس جاتے، اور وہاں پر جہاں پر آسان مبارک شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل تھا وہاں تک چلے جاتے۔ تو اصل چیز اللہ تعالی کی عبادت، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت۔ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں وہ صرف ذریعہ ہیں، وہ سیاسی طاقت ہو، وہ پاور ہو، وہ حکومت ہو، یا پھر یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ سب کے سب ذرائع ہیں اور سب کے سب اس بات کے ذریعے ہیں کہ کیسے اللہ کی عبادت ہو، کیسے اللہ کے دین پر عمل آسان ہو، کیسے ہمارا بچہ وہ بچہ بن جائے جو ایک مسلمان بچے کو ہونا چاہیے، دل میں علم کی طرف، دل میں نماز کا شوق، دل میں صحابہ کرام کے جیسا جذبہ، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق، دل میں کتابوں سے محبت، دل میں صحیح سماج میں سانس لینے کی فکر، دل میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ، یہ سب ہو جائے۔ یہ بزرگان دین کا بھی طریقہ تھا۔ یہ بزرگان دین جو در حقیقت اللہ کی عبادت میں ذریعہ بنتے ہیں، چاہے وہ تصوف کی راہ سے، چاہے وہ سلوک و معرفت کی راہ سے، چاہے وہ خانقاہ کی راہ سے، چاہے وہ محفل سما کی راہ سے، وہ سب اور سب ذریعہ بنتے ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ کی عبادت کا انسان شوقین ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سما کے شوقین ہیں، لہذا سما کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو محفل سما منعقد کر کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا شوقین بنانے کی کوشش کی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبر پر نہیں جانا ہے، اس لیے کہ پہلی امتیں قبر پر جانے کی وجہ سے ہی گمراہ ہو گئے۔ ایک نسل کی عادت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کی عبادت بن جاتی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ بت پرستی شروع ہوئی اور لوگ صالحین کے اور مخلصین کے اور اللہ والوں کی قبروں پر جایا کرتے تھے، ان کے لیے صالح ثواب کرتے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اللہ تعالیٰ سے انسان ہونے کے ناطے ان سے جو چوک ہوئی ہو وہ معافی تلافی کرتے، یا پھر اپنی آخرت کے لیے سوچتے کہ کس طرح سے انہوں نے دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہر طرح کی راحت و آرام کو چھوڑا، ہر طرح کے محلات اور بادشاہت اور شہنشاہیت کو چھوڑا، اس پر آ کے غور کرتے۔ اگر صالحین کے پاس جاتے اور اولیاء کاملین کے پاس جاتے تو غور کرتے کہ کس طرح یہ کہاں بغداد سے، کہاں
जो है ईरान से, कहाँ सजिस्तान से और कहाँ दूर दराज से आए, और किस तरह से चाहते तो वक्त के बादशाह उनके यहाँ तशरीफ लाते थे, चाहते तो वो बड़े बड़े महल्लात के मालिक होते, चाहते तो वो बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने तो, बाजों ने तो मुलाकात की इस्लाह के लिए, बाजों ने तो मुलाकात नहीं की। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वो अमीरों से और बादशाहों से और शहंशाहों से मुलाकात ही नहीं करते, वो एक रास्ते से आते, दूसरे रास्ते से वो निकल जाया करते थे। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया था, कब्रों की ज़ियारत से, कब्र पर जाने से मना करते। लेकिन बाद में जब मुसलमान समझ गए इस बात को कि नहीं, कब्र पर जाने का क्या तरीका है और औलिया सालिहीन और कामिलीन पर की कब्रों पर जाना है, तो किस तरह से हमें आखिरत को याद करना है, किस तरह उनकी ज़िंदगी को याद करना है और उनके तरीके को सीख कर वो तरीका आगे फैलाना है, चाहे वो सिलसिला चिश्तिया हो, कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सहरवर्दिया हो, जो भी सलासिल है वो सीखना है। और अगर ऐसे कब्र पर जा रहे हैं जो हमा शुमा जैसे हैं, हम आप जैसे गुनाहगार हैं, तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना। जब ये बात सहाबा किराम समझ गए तो आका ने कहा फज़ूरूहा, अब आप लोग कब्रों की ज़ियारत करें और जाएं। वो उलमा किराम ने लिखा है कि कब्रों की ज़ियारत करना मुस्तहब है, सवाब का काम है। आका हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब भी मेरी बारी आती आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रात में रहने का, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में मेरे बिस्तर पर नहीं हुआ करते, और जब मैं तलाश करती तो आप बकी गरकद, बकी नाम के कब्रिस्तान में आप मुझे मिला करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था, सिर्फ 15वीं शब के दिन ही वो तो खास था, बल्कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि बराबर जब मेरी बारी आती तो मेरे आका आखिरी पहर में, रात के आखिरी हिस्से में वो मेरे बिस्तर पे नहीं हुआ। तो हमें जितने भी ज़राए हैं सारे इख्तियार करने, औलिया कामिलीन की शक्ल में जो जरिए हैं इबादत के लिए, पावर, हुकूमत, इक़्तिदार जो एक जरिया है ताकि दूसरा मुसल्लत ना हो, दूसरा शैतानी ताकत, तागूती ताकत और आरएसएस की ताकत इस मुल्क में कामयाब ना हो जाए हिंदुत्व के एजेंडे में। इसलिए हमें इक़्तिदार भी चाहिए, ये भी एक जरिया है, हमें हुकूमत भी चाहिए, ये भी एक जरिया है, हमें पावर चाहिए, ये भी एक जरिया है, हमें अच्छा सियासतदां भी चाहिए, मुखलिस सियासतदां भी चाहिए, बेहतर हमारा रहबर भी चाहिए। और ये सारे जराए हैं और असल मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत, अगर उनके बगैर अल्लाह की इबादत की जा रही है जितने पैमाने पर तो हमको इबादत करना है, इसलिए कि अल्लाह की इबादत अभी जो है नमाज की शक्ल में हम अदा कर रहे हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर इक़्तिदार नहीं हासिल करते हैं, अगर हम अपना कोई सियासी वजन नहीं बनाते हैं, हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं। बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा कि अगर कोई रात में तहज्जुद में उठ के तहज्जुद का पाबंद है, तहज्जुद पढ़ रहा है और वो मुतमईन है और सियासी शऊर नहीं रखता है, तो अनकरीब ऐसा होगा कि 5 वक्त नमाजों के लिए महरूम हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो भी जरिए बनाए हैं अपनी इबादत के लिए, उन तमाम जरियों को सही तौर पर इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।